شرمیلا فاروقی صاحبہ، اگر دیکھا جائے ماہ رمضان المبارک میں جس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہے اور آنے والے دنوں میں جو IMF کی ڈیمانڈ کے اوپر توانائی کی قیمتوں کے اندر اضافہ کیا جائے گا، جو حال ہی میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پہلے سے ہی ہو گئی ہیں، تو پھر آگے چل کے تو مزید طوفان آئے گا، تو کس طریقے سے عوام اس میں سے نکل سکیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، یہ ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ آئندہ آنے والا وقت تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ IMF کی کچھ شرائط ہیں جو کہ سخت ترین ہیں اور اس پہ حکومت کا غالباً عمل درآمد کرنا بھی یقینی ہوگا اور ضروری ہوگا۔ دیکھیے، میں بڑی آپٹمسٹک خاتون ہوں، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک تو جب 12.5 ارب روپے کا رمضان ریلیف پیکج اناؤنس کیا تو اس سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملنا چاہیے۔ کس حد تک ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ رقم تو بہت بڑی ہے اور ان طبقوں کو ٹارگٹ کیا جانا چاہیے جو واقعی مستحق ہیں۔ اب اس کا کیا میکینزم بنا ہے حکومت نے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا کیا اس پہ واقعتاً لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے، جو ہم سن رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گیس اور بجلی کی نرخوں میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ IMF کی کچھ شرائط ہیں جس کے تحت یہ ہونا ضروری ہے، تو دیکھیے یہ عوام کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا۔ یہ کسی بھی صورت پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ہم نے الیکشن ہی لڑا اس بات پہ اور ہم نے یہ وعدہ اور ارادہ بھی کیا تھا کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم عوام کو ریلیف دیں گے۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی میکینزم حکومت کو بھی نکالنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے پوری قوم اس وقت حکومت کی جانب دیکھ رہی ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت آئی ہے تو وہ عوام کو ریلیف دے۔ پرائم منسٹر کے بیانات ہم سنتے ہیں، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ رمضان میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہ ہو، لیکن بہرحال ابھی تک گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے۔ جو پیپلز پارٹی کے پاس ایک راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ایوان کے اندر احتجاج بھی کریں اور حکومت کو باور کرائیں کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے اوپر ہر طریقے سے کوشش کرے اور اس بات کو ہم یقینی بنائیں کہ وہ عوام کو ریلیف پہنچے بھی۔ دیکھنا یہ پڑے گا، دیکھیے کہ حکومت کی کیا پالیسیز بنتی ہیں۔ کابینہ کو آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے ہیں، نئے وزیر ہیں، نئے معاملات ہیں، نئے فائنانس منسٹر ہیں، بجٹ قریب ہے۔ عوام بجٹ کی جانب دیکھ رہی ہے کہ بجٹ میں کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں، کچھ ایسے میجرز لیے جائیں جس میں براہ راست عوام کو ریلیف ملے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے آئندہ آنے والا وقت جو ہے اگلے 100 دن میں سمجھتی ہوں اس بات کا تعین کر دیں گے کہ حکومت کس جانب جا رہی ہے۔ چلیں اگلے 100 دن میں یہ پتہ چل جائے گا، بلکہ 100 دن سے پہلے پتہ چل جائے گا۔ جب سینٹ کے الیکشن آ گئے ہیں، فیصل واڈا صاحب سندھ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے تو اپنے کینڈیڈیٹس ہیں اور پیپلز پارٹی نے اپنی جو کینڈیڈیٹس کی لسٹ ہے وہ جاری بھی کر دی ہے۔ تو پھر وہ کس کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ آزاد ہیں کہ MKM کے لوگوں نے ان کے تجویز کندہ تائید کندہ MKM ہے نا؟ لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے وہ آزاد ہیں، باقی تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے سینٹ کے اندر اور نیچے بھی آزاد جو تھے اب وہ آزاد رہے نہیں، اب تمام پارٹیز کے اندر ہے، تو یہ آزاد کو کون سی پارٹی سپورٹ کر دیتی ہے؟ دیکھیے میں اس کے اوپر کچھ آپ سے تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ میں بڑی سیدھی بات کرتی ہوں۔ جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے اپنی حتمی لسٹ جاری کر دی ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے نامینیشن پیپر بھی کروا دیے ہیں، باقی اگر کوئی انڈیپینڈنٹ لڑنا چاہے تو کسی پہ روک نہیں ہے۔ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی سے ہوگا؟ جی بالکل۔ لیکن کچھ سہم گوئیاں یہ بھی ہیں کہ انوار الحق صاحب بھی چیئرمین سینٹ ہو سکتے ہیں اور نون لیگ کی حمایت بھی انہیں ہو سکتی ہو۔ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ ہمارے ہی ہوں، انوار الکاکڑ صاحب ہمارے تو نہیں۔ تو اگر PMLN آپ کو چیئرمین شپ کے لیے سپورٹ نہیں کرتی تو پھر؟ اگر PMLN چیئرمین شپ کے لیے سپورٹ نہیں کرتی تو پھر وہ نہیں کرے گی، ان کی مرضی۔ پھر آپ کی بھی کچھ مرضی ہوگی نا؟
نہیں دیکھیے یہ چیزیں تو باہمی مشاورت کے ساتھ طے ہوتی ہیں یہ طے ہو نہیں چکی الیکشن سے پہلے، چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے پہلے. ابھی تو دیکھیے 11 تاریخ کو سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں، 2 اپریل کو الیکشن ہے، اس کے بعد چیئرمین سینٹ کی کا فیصلہ ہوگا. 11 تاریخ گزر گئی ہے، مشاورت ہوگی. اگر ہمارے کینڈیڈیٹ کو پی ایم ایل این سپورٹ کرتی ہیں بالکل کوشش کریں گے اور ان سے بات چیت بھی کریں گے. دیکھیں ہر کوئی اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے لابی اور کینوسنگ تو کرتا ہے، ہم بھی کریں گے. اگر ہو گئی تو اچھی بات ہے، نہیں ہو گئی تو جس کی قسمت ہوگی وہ بن جائے. یعنی آپ مولانا کی طرح ناراض نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ ابتدائی طور پہ جب حکومت سازی کے لیے فیصلے ہو رہے تھے تو چیئرمین سینٹ کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اگر وہ سپورٹ نہیں بھی کرتے تو آپ صرف اسی بات پہ اکتفا کر لیں گے کہ چلیں ان کی مرضی. نہیں جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں باہمی مشاورت کے ساتھ طے ہوتی ہیں. پہلے پرائم منسٹر کا اسپیکر کے الیکشن ہوئے، اس میں اسپیکر ان کا تھا، ہمارا ڈپٹی اسپیکر تھا، اس پہ ہمارے مذاکرات ہوئے، وہ معاملہ طے پا گیا. پھر پرائم منسٹر کے اوپر ہوئے، پھر پریزیڈنٹ کے اوپر ہوئے. جب چیئرمین سینٹ کا وقت آئے گا تو اس کے اوپر بھی بات ہو جائے گی. اچھا اسمبلی میں 7 آرڈیننس آ گئے، پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب اور خورشید شاہ صاحب نے اس پہ کھل کے تنقید کی، کہا پھر اس پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے، اور آگے بھی ابھی تو پہلا مہینہ ہے، آگے بھی اگر ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں تو کیا پیپلز پارٹی پھر حکومت کے وقت کھڑی ہوگی؟ دیکھیے جی ہم تو اس معاملے پہ بھی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، اور ہم نے حکومت کو باور کرایا کہ تمام آرڈیننسز جو ہیں کمیٹیز میں جائیں گے اور کمیٹیز کے اندر ڈیلیبریشن ہوگی اور پھر اس کے اوپر قانون سازی ہوگی. ہم نے اس بات کو سپورٹ بالکل نہیں کیا. اچھا کیا وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن سے پہلے اپنے منشور کے مطابق اداروں کی نجکاری کی مخالف تھی، لیکن حکومت بنی تو ساتھ میں اب بہت سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے یہ ہوا کہ جہاں پہ اچھی نجکاری ہو سکتی ہے، جہاں پہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، وہاں پہ ہم حمایت کریں گے. تو یہ موقف میں واضح تبدیلی ہے، آپ اسے مانیں یا اس سے انکاری ہوں، تو واضح تبدیلی ہے کیوں؟ نہیں جی ابھی تک تو کوئی واضح تبدیلی نہیں ہے. اگر کسی رہنما کی کوئی اپنی ذاتی رائے ہے تو بالکل ہو سکتی، پارٹی پالیسی نہیں ہے. یعنی آپ پی آئی اے کی نجکاری کی حمایت نہیں کرتے؟ نہیں ہم بالکل نہیں کرتے. اگر آپ نجکاری کی حمایت نہیں کرتے اس کا مطلب ہے نجکاری کا بل جب آئے گا اسمبلی میں تو پیپلز پارٹی کھل کے مخالفت کرے گی. دیکھیے جی وہ جب آئے گا تو اس سے پہلے پارٹی پالیسی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہم کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کا جو طریقہ کار ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. ہم بلیو کرتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، جس پہ ہم سندھ میں عمل کر رہے ہیں اور جو ایک بہت ہی کامیاب فارمولا ہے. ابھی وزیر خزانہ نے تو آج ہی کہہ دیا ہے کہ نجکاری ہوگی، سب سے پہلے بنیادی طور پہ ایجنڈے میں شامل ہے، اور پی آئی اے کی نجکاری سب سے پہلے ہوگی. یہ تو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں اور آپ اسی حکومتی سیٹ اپ کا حصہ ہیں، چاہے وہ آئینی عہدے کیوں نہ ہو. نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، ہم کسی حکومتی سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہیں. ہم کابینہ میں ساتھ نہیں ہیں اور ہم پہ لازم الملزوم نہیں ہے کہ ہم حکومت کی ہر پالیسی سے اتفاق کریں. ہم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. شرمیلا صاحبہ ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، یاسر بھی یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں یہی بتا رہی ہوں کہ اس کا مطلب ہے پھر ابھی 2 چیزیں آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی پارٹی پالیسی آئے گی. پارٹی پالیسی تو ہے کہ نجکاری کے خلاف جانا، پھر اب کون سی پارٹی پالیسی آئے گی؟ دیکھیے جی میں نے آپ سے بڑے واضح طور پہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. ہم ایسا ان پرنسپل نجکاری پہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ نجکاری کر کے کسی بھی ادارے کو خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا ہے نہ عوام کو. آپ کے الیکٹرک کو دیکھ لیں کہ الیکٹرک کو اس لیے پرائیویٹائز کیا گیا تھا کہ ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی ہو، سستی بجلی ملے، ان انٹرپٹڈ بجلی ملے. ایسا کچھ ہوا؟ بجلی مہنگی ہوتی گئی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ابھی بھی ہوتی ہے، انفلیٹڈ بلز آتے ہیں، عوام پریشان ہے. تو اگر نجکاری سے واقعتاً کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی. جہاں تک پی آئی اے کا تعلق ہے اگین ان پرنسپل ہم اس بات پہ اگری نہیں کرتے، لیکن حکومت اس کے اوپر کیا فارمولا لے کر آتی ہے، مے بی وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلے جائیں.